السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگ عزیزو، اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی طاقت سے پیدا فرمایا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ فرشتوں کا وہ محتاج، نہ نبیوں کا وہ محتاج۔ اسے کسی کی حاجت نہیں، نہ انسانوں کا محتاج، نہ وہ جنات کا محتاج۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی اسے حاجت ہے، نہ کھانے پینے کی اسے حاجت ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، احد ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی سے نہیں جنا گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے، اس کے کوئی مشابہ نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی وہ شکل سے پاک ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ کسی کا وہ ماضی سے پاک ہے، وہ حال سے پاک ہے، وہ مستقبل سے پاک ہے۔ وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، وہ اونگتا بھی نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، وہ تھکتا بھی نہیں۔ وہ تھکنے سے پاک ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ بیماریوں سے پاک ہے، وہ سستی سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، اللہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ کبیر ہے، وہ حفیظ ہے، وہ مقیت ہے، وہ محی ہے، وہ ممیت ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ عفو ہے، وہ رعوف ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علی ہے، وہ کبیر ہے، وہ حفیظ ہے، وہ مقیت ہے، وہ محی ہے، وہ ممیت ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مقدم ہے، مؤخر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ عفو ہے، وہ رعوف ہے، وہ ملک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ مانع ہے، وہ ذعور ہے، وہ نافع ہے، وہ نور ہے، وہ ہادی ہے، وہ بدی ہے، وہ باقی ہے، وہ وارث ہے، وہ رشید ہے، وہ صبور ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ معطی ہے، وہ منعم ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا کلا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ آسمان سے بارش کا برسنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، یہ پرندوں کا اڑنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کا رینگنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، انسانوں کو آنکھوں سے دیکھنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو موت سے پاک ہے، وہ سب کو موت دے گا لیکن خود موت سے پاک ہے۔ زندگیاں دی اس کی ہے، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا
یوسف کو ذلیل کرے، یوسف کو مار دے، کنویں میں گرا دیا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے۔ فرعون نے چاہا فرعون نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈبو دے، ان کو غرق کر دے، اس میں مار دے، لیکن خود ہی اس میں مر کے جل کے سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن اللہ نے بچایا، 40 دن گلزار بنا دیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما یا ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، رحمت والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اس آگ نے ذرا برابر ابراہیم کا بال بھی گلا نہیں کیا، بیکا نہیں کیا، نقصان نہیں پہنچایا۔ اب بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بالکل صحیح سلامت رکھا، مچھلی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ویسے زندہ سلامت واپس آئے۔ اس کو صحیح سلامت رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چاہے عزت کی بلندیوں کو پہنچا دے، اس چاہے ذلت کی پستیوں میں پہنچا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی نوح بنائی انہوں نے، اور اللہ اتنا سارا پانی آ گیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، ان کی ایمان والی قوم کو بچایا۔ یہ بچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ نمرود کو اللہ نے مچھر ڈال دیا دماغ کے اندر، اور وہ مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں گیا، وہ اچھل کر رہا ہے، پھر مجھے جوتے مارو۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصحاب کہف کو 300 سال سلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ذات ہے جو وہ رات کو دن میں منتقل کرتا ہے اور دن کو رات میں منتقل کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو دن میں کیسے روشنی ہو جاتی ہے اور ادھر ہی رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رات کو وہ دن کر دیتا ہے، دن کو رات کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا کوئی ہے میرے علاوہ؟ بتاؤ، اگر میں چاہوں تو دن کو دن کر کے روک دوں، کوئی ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر سکے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں، آپ ہی ہے۔ اگر چاہوں رات کو رات کر دوں پوری زندگی کے لیے، کوئی ہے دن کر سکے؟ نہیں کر سکتا، اللہ یہ ہے۔ وہ جو چاہے کر دے، وہ بادشاہ ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، وہی ذات ہے جس نے زبانوں کے اعتبار سے مختلف بنایا۔ کوئی سندھی زبان تو ٹکڑا ایک ہی ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے، اسی زبان سے انسان سندھی بھی بول رہا ہے اور اردو بھی بول رہا ہے، پنجابی بھی بول رہا ہے، بلوچ بھی بول رہا ہے، انگلش بھی بول رہا ہے، عربی بھی بول رہا ہے، ہندی بھی بول رہا ہے، رانگڑی بھی بول رہا ہے، بلوچی بھی بول رہا ہے، ہندی بھی بول رہا ہے، فارسی بھی بول رہا ہے۔ اس زبان کا ٹکڑا ہی تو ہے، جو اس زبان سے کوئی انسان اپنی لینگویج ہے، اپنی زبانوں میں انسان بول رہا ہے۔ کوئی زبان کا ٹکڑا ہی تو، اس زبان ہوتے ہوئے گونگا بھی اس نے بنا دیا، نہیں بول سکتا انسان۔ یہ زبان ہوتے ہوئے انسان طوطلا بھی بنا دیا، لیکن صحیح نہیں بول سکتا۔ یہ زبانیں مختلف بنائی بولنے کے اعتبار سے، وہ ذاتی تو ہے، اور اس نے چہروں کے رنگ مختلف بنائے، ایسا قادر مطلق ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو اس کی رحمت ہے، چہرے دیکھے مختلف ہے، وہی آنکھیں سب کی، وہی کان لگے ہوئے دو، وہی ناک کا ایک ٹکڑا ہے، یہی ہونٹ مبارک لگا دیے دانتوں کے آگے، اگر دانتوں کے مبارک ہونٹ مبارک دروازہ نہ ہوتا، کتنا انسان بدصورت اور کتنا برا لگتا، لیکن دانتوں کے آگے دروازہ لگا دیا اس رب نے، 32 دانت دے دیے، اس کے ذریعے ہم کھاتے ہیں۔ اگر دانت نہیں ہوتے انسان کیسے کھاتا؟ یہ دیے ہوئے دانت ہے جس کے ذریعے ہم ہر چیز آسانی سے توڑ کے کھا سکتے ہیں، اور زمان کا ذائقہ اس نے کر دیا کہ ہم کھاتے تو پتہ لگتا ہے یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ سب اسی کی تو قدرت ہے، وہی تو قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، جب چاہے جو چاہے کر دے، وہ اللہ ہے۔ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ہی نہیں کوئی انکار کر سکے۔ ہم انسان ہی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم انسان ہی ہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انسان ہی ہیں جو اس کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں، ہم انسان ہی ہیں جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو، میرے جن اور انس، تو میری کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آنکھیں میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، کتنے سارے نے بلف لگا دیے، 13 کروڑ بلف لگا دیے، کتنے سارے ان کے اندر پردے لگا دیے،
اگر آنکھیں چھین لوں تو بتاؤ تم دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھوں کا کوئی اس نے بل کا مطالبہ نہیں کرا کہ بل بھرو۔ اگر ہم گھر کا بل نہ بھرے، دکان کا بل نہ بھرے، آفس کا بل نہ بھرے، مدرسے کا بل نہ بھرے، مساجدوں کا بل نہ بھرے، اور دین درگاہوں کا علم دین وہ بل نہ بھرے، تو بجلی کاٹ کے چلے جاتے ہیں، بجلی کاٹ کے چلے، لیکن وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہاری آنکھوں کی طاقت نہیں چھینی، تم نے آنکھوں سے بد نظری کری، فحش فلمیں دیکھی، نافرمانی کی، لیکن میں تمہاری آنکھوں کی بنائی نہیں چھینی، یہ کانوں کا تم استعمال کرتے ہو، سنتے ہو، تم اس سے نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی میں تمہاری کانوں کی طاقت کو سننا بس نہیں چھینا، تمہارے بولنے کی طاقت کو تم سے نہیں چھینا، ہاتھ کو استعمال کرنا نہیں چھینا، پاؤں کو استعمال کرنا نہیں چھونا، چاہتا تو سب کچھ چھین لیتا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پورا قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قبض قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت میرے اللہ کے لیے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ یہ دن میں سورج کا نکلنا بتاتا ہے کہ واللہ ہے، شام کو سورج کا غروب ہونا اور اندھیرا ہو جانا، یہ اللہ کا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر گمی سے پاک ہے، ہر رنج سے پاک ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، وہ سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا جاتا ہے۔ اس کی حکومت ایسی ہے جو ہمیشہ ہے، اس کی حکومت کو زوال کوئی نہیں۔ دنیا کے بادشاہ آتے 5 سال 10 سال 15 سال، آخر ان کی حکومت کو زوال ہے، وہ خود بھی زوال، ایک دن کو مر جانا ہے، قبر میں ڈھیر ہو جانا ہے، لیکن وہ خود بھی پاک ہے موت سے، وہ خود بھی موت سے پاک ہے، اس کی حکومت کو بھی زوال نہیں، اس کی بادشاہی کو بھی زوال نہیں، وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، وہ کوئی سے پوچھنے والا نہیں۔ تو بھائی اللہ کی رحمت کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، جو اللہ کی تعریف کرتے اللہ خوش ہوتا ہے اپنی تعریف سن کے، اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے ہماری کوئی تعریف کرتے ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کو ہم سارے لوگ اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے پھر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، جنات فرشتے انسان حیوانات سب پرند چرند سب اللہ کی تعریفیں بیان کرے پھر بھی اللہ کی تعریف حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ چرین پرند تو اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، یہ پرندے کا اڑنا بتاتا ہے کہ میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، یہ کھڑی کا زمین پہ چلنا یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، مکھی کا اڑنا بتاتا ہے کہ میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، انسانوں کو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ یا اللہ تراہ العیون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساكن الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في ظهره۔ یا من اللہ تراہ، ایک بندو نے تعریف کری اللہ کی، کیا تعریف کی؟ یا من اللہ تراہ العیون، وہ ذات جس کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ یا من اللہ تراہ العیون ولا تخالط الظنون، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغوں کے اندر، اس چھوٹے دماغوں کے اندر اللہ آ نہیں سکتا، اللہ سما نہیں سکتا۔ ولا یصف الواصفون، تعریف کرنے اس کی تعریف اور تعریف ادا نہیں کر سکتے۔ ولا یصف الواصفون ولا تغیر الحوادث، زمانے کا تبدیل ہونا، یہ حادثوں کا آنا، اس کو ڈرا نہیں سکتا، اسے دھمکا نہیں سکتا۔ ولا یخشی الدوائر، وہ دوائر کے زمانے سے پاک ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ یعلم مساکین الجبال، وہ پہاڑوں کے اوزان کو بھی جانتا ہے کہ پہاڑ کتنے ہیں، کہاں پر ہے، کس کا وزن کیا ہے۔ ومکائل البحار، وہ سمندر کے قطروں کو بھی جانتا ہے کہ سمندر میں کتنا پانی، کتنے قطرے ہیں۔ وعدد قطر الامطار، آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ اس پانی کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وہ آسمان سے کتنے بارش ہوئی ہے، وہ کتنے ملین لیٹر ہوئی ہے، وہ کتنے اس میں قطرے برسے ہیں، وہ کہاں برسے ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ درخت کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، درخت کے پتے کتنے ہیں۔ وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد قطر الامطار، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے۔ وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یہ دن کا رات میں تبدیل ہونا، یہ رات کا دن میں تبدیل ہونا، اور اندھیرا بھی ہو جائے تو کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز آڑے آ جائے سامنے آ جائے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ہمارے آگے چھت آ گئی اوپر تو ہم
دیکھ نہیں سکتے اس کے اوپر کیا ہے، زمین آ گئی ہمیں پتہ نہیں اس کے نیچے کیا ہے، سامنے کوئی چیز آ جائے ہمیں پتہ نہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، کچھ چیزیں چھپ نہیں سکتی، اس کے آگے سامنے کچھ چیز ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ رات کا آنا ولا توارہ من سوا ولا ارض ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، وہ ذات ہے جو چاہے کر دے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے، کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اس سے میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے، اللہ کی عظمت کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔